چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، لوگوں کو جوڑیں اور ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعہ کو ایک بڑے فیصلے میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال بے عزتی اور غیر ذمہ دارانہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عمل ملک سے غداری کے دائرے میں نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ عدالت نے بیدر کے ایک اسکول مینجمنٹ کے خلاف غداری کے معاملے کو رد کر دیا ہے۔ 11 جنوری 2020 کو بیدر شہر کے ایک اسکول احاطے میں طلباء کے ذریعے شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کے خلاف ایک ڈرامے کی نمائش کے بعد شاہین اسکول مینجمنٹ کے خلاف ملک سے غداری کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن عدالت نے علاء الدین، عبدالخالق، محمد بلال، محمد مہتاب سمیت اسکول مینجمنٹ کے سبھی اراکین کے خلاف غداری کا معاملہ رد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ریلوے بورڈ نے وندے بھارت سمیت سبھی ٹرینوں کی AC چیئر کار اور ایگزیکٹو کلاس میں سفر کرنے والوں کو بڑی راحت دینے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ نے کہا کہ وندے بھارت سمیت سبھی ٹرینوں کی AC چیئر کار اور ایگزیکٹو کلاس کے کرائے میں 25% تک کی کمی کی جائے گی۔ ریلوے بورڈ نے سبھی زون سے ان ٹرینوں میں رعایتی کرایہ منصوبہ شروع کرنے کو کہا ہے، جن میں گزشتہ 30 دنوں میں مسافروں کی تعداد 25% سے کم رہی ہے۔ ادھر یکساں سول کوڈ کو لے کر ملک میں کافی بحث ہوئی۔ لا کمیشن نے اس معاملے پر ملک کے لوگوں اور مذہبی تنظیموں سے رائے طلب کی۔ دراصل جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے بھی یکساں سول کوڈ پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مرکزی حکومت کو UCC کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے تمام مذاہب کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ادھر دہلی ہائی کورٹ نے سنہری باغ روڈ چوراہے پر موجود قدیم مسجد سنہری باغ کے تعلق سے ایک اہم حکم صادر کیا ہے۔ دہلی وقف بورڈ کے قرضے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے NDMC اور پولیس سے ان کا رخ واضح کرنے کو کہا ہے اور ساتھ ہی سبھی فریقین سے 12 جولائی کو مسجد سنہری باغ کا جوائنٹ سروے کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے گروپ کے 40 اور ادھو ٹھاکرے گروپ کے 14 اراکین اسمبلی کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا۔ ان سبھی اراکین اسمبلی کو نااہل ٹھہرائے جانے کی عرضیاں اسمبلی اسپیکر کے پاس داخل کی گئی۔ ان اراکین اسمبلی کو 7 دن میں نوٹس کا جواب دینے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ وہ اس بات کی دستاویزی ثبوت داخل کریں کہ کیوں ان کی اسمبلی کی رکنیت رد نہ کی جائے۔ ادھر بنگلہ دیش پولیس نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے دوسرے سب سے بڑے لیڈر اور ہندوستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد اکرام کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اکرام ہندوستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس کے پاس سے ہندوستانی پاسپورٹ اور اس کی بیوی کا آدھار کارڈ ملا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ اکرام کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں انصار اسلام کے سرکردہ رہنما عثمان غنی عرف ابو عمران کا قریبی ہے بتایا جاتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کی سیدھی ضلع میں قبائلی نوجوان کے ساتھ BJP لیڈر کی مبینہ گھناؤنے عمل کے تعلق سے مشہور گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھوڑ نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ یہ ٹویٹ اب ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا ہے۔ نیہا سنگھ راٹھوڑ کے خلاف اندور اور بھوپال میں شکایت درج کی گئی ہے۔ جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا میں لیپٹوسپائروسس بخار کی معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق اس بخار سے اب تک 500 سے زائد افراد متاثر ہو چکے، 20 سے زائد لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی۔ یہ بخار کیرلا میں بارش کے بعد سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لیپٹوسپائروسس جانوروں خصوصاً چوہوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ اس بخار سے متاثر ہونے والے مریض کو دماغی بخار، تھکان اور سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کمزور قوت مدافعت والے لوگ اس مرض کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اپنی بیٹی کی محبت کی شادی سے ناراض ہو کر تلنگانہ کے گاؤں کے سرپنچ نے اپنے داماد کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ یہ واقعہ ورنگل ضلع کے نرسمیٹ تعلقے کے اٹکل پلی گاؤں میں پیش آیا۔ بتا دیں کہ نئے شائستہ شدہ جوڑے کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ اٹکل پلی گاؤں کے سرپنچ منڈلا رویندر کی بیٹی کاویہ شری کالج کے زمانے سے گاؤں کی جلگام رنجیت سے محبت کرتی تھی۔ کاویہ شری نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف اپنے عاشق سے بھاگ کر کے شادی کر لی۔ اسی سے ناراض ہو کر باپ نے داماد کا گھر ہی جلا ڈالا۔ ناظرین گرامی، پاکستانی خاتون سیما حیدر کے شوہر غلام حیدر نے حکومت ہند سے اپنی بیوی اور بچوں کو واپس پاکستان بھیجنے کی فریاد کی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی سیما نام کے خاتون نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہو گئی تھی اور اپنے عاشق سچن نام کے لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔
دونوں PUBG موبائل گیم کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ سیما کے شوہر غلام حیدر اپنے ملک میں نہیں ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کیا۔ غلام حیدر نے سعودی عرب سے ایک ویڈیو اپیل جاری کی۔ ویڈیو میں غلام حیدر نے نریندر مودی حکومت سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کی ہے۔ غلام حیدر چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اور بچوں کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی بیوی کو PUBG کے ذریعے ہندوستان آنے کے لیے لالچ دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر حرمین شریفین کی امور کے ادارے نے مبصرون اقدام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اقدام کے تحت نابینا افراد کے لیے خصوصی بیل قرآن کریم کی نسخے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ادارے کے شعبہ قرآن کی امور کے ڈائریکٹر سعد الندوی نے کہا کہ یہ اقدام ضیوف الرحمان کے لیے ادارے کی جانب سے نافذ کیے جانے والے اہم ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کی ان خصوصی نسخوں سے نابینا افراد کو تلاوت کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، خلیج میکسیکو کے کیمپیپے ساؤنڈ میں واقع سرکاری پیٹرولیوس میکسیکنوس کے آف شور پلیٹ فارم پر آگ لگنے سے کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پیمیکس میں جمعہ کو جاری بیان میں کہا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 5:25 پر 9 ہوچ یہ لنک پلیٹ فارم اور بعد میں کمپریشن پلیٹ فارم پر آگ بھڑک اٹھی تھی، اس لیے ایمرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹم کو فعال کر دیا گیا اور 4 جہازوں کو اس سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے تمام ممالک سے کیمیائی ہتھیاروں کے معاہدے میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ میں باقی ممالک کو کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا رہتا ہوں تاکہ کیمیائی ہتھیاروں پر عالمی پابندی اپنی پوری استعداد تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ بحر اسود اناج راہداری معاہدے کی کوششوں کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے عالمی غذائی تحفظ کے لیے روس اور یوکرین سے خوراک اور کھاد کی برآمدات کے اہم کردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناظرین، ادھر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل میریانو گروسی کا کہنا کہ ایران کے ساتھ قائم کردہ تعاون مطلوبہ سطح پر نہیں ہے۔ گروسی نے جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایٹامک ایجنسی کا ایران کے ساتھ تعاون جاری ہے لیکن یہ حسب منشا سطح پر نہیں پہنچ سکا۔ تو ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل 10 جولائی کو ترکیہ سے شام کے شمالی مغربی علاقوں کو ترسیل کردہ امدادی سرگرمیوں میں 6 تا 12 ماہ کی توسیع پر رائے دہی کرے گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے 6 فروری کو قہرمان میں آنے والے زلزلے کے بعد باب الہوا سرحدی چوکی کے ذریعے شمالی مغربی شامی علاقوں کی امداد کی ترسیل میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجاویز تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ادھر PKK کے دہشت گرد زفراک گیون، جس نے عراق کے شمال سے ترکی کے خلاف کئی حملوں میں حصہ لیا تھا، اس کو ترک مسلح افواج کے آپریشن میں بے اثر کر دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق جون کے آخر میں شمالی عراق میں پیش قدمی کرنے والے دہشت گردوں کے گروپ کا تعین کیا گیا تھا۔ علاقے کو روانہ کردہ حملہ آور ڈرون کے ذریعے سر انجام دیے گئے آپریشن میں دہشت گرد گروہ کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔